وطن عزیز پاکستان میں جنسی زیادتی کے بڑھتے شرمناک واقعات انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ حال ہی میں موٹر وے پر جو جنسی درندگی کا واقعہ پیش آیا، پوری قوم دکھ درد کرب کی کیفیت میں ہے اور شدید غم و غصے کے ساتھ حکومت کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی ہے، اور پوری قوم اپیل کر رہی ہے کہ جلد از جلد مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا کر عبرت کی علامت بنایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے واقعات کا، جنسی درندگی کی شرمناک حرکتوں کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ تو بڑی آسان سی اور سیدھی بات ہے، جو قوانین بنائے جا چکے ہیں ان پر عمل درآمد کر دیں، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی تعلق کو خاطر میں لائے، انصاف کا پرچم بلند کریں، ظلم کو کاٹ ڈالیں، تب جا کر معاشرے کے اندر سے ایسی حرکات کا تدارک ہو سکے گا۔ مولا علی نے کہا تھا، کفر سے نظام چل سکتا ہے مگر ظلم سے نہیں چل سکتا۔ پرابلم تب پیش آتی ہے کہ جب کوئی زور آور طاقتور شخصیت جرم کرے اور اسے چھوڑ دیا جائے، اور غریب اور مسکین کو، کمزور کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے۔ بلا تفریق جب انصاف نہیں ملے گا تو کبھی جرم کا خاتمہ نہیں ہوگا، کبھی امن اور استحکام سوسائٹی کے اندر نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مظلوم کے حق میں آواز اٹھائی۔ بحیثیت مسلمان ہماری یہی تربیت کی گئی۔ اظہار نبوت سے پہلے عبداللہ بن جدعان التیمی کے گھر میں جو ایک تاریخ ساز معاہدہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے اور آپ نے تحسین کی۔ اس معاہدے کی بنیادی شک یہ تھی کہ ہم مظلوم کے حق میں کھڑے ہوں گے، ظالم کے خلاف، چاہے مظلوم مکے کا ہے یا مکے سے باہر کا ہے، ہماری پہچان کا ہے یا ہماری جان پہچان کا نہیں، بہرحال ہم مظلوم کے حق میں ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے پر فخر کرتے اور تحسین کرتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ یہ معاہدہ پسند ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ عہد اسلام میں بھی کوئی مجھے مظلوم کے حق میں ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے، ایسے معاہدے کے لیے بلائے گا تو میں لبیک کہوں گا۔ جب تک تاریخ اسلام میں، آپ غور کیجئے، انصاف کے لیے تمام تعلقات کو بالائے طاق رکھا گیا، اس وقت تک معاشرے کے اندر استحکام اور توازن رہا۔ حضرت عمر مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن کسی چھوٹے سے قصبے اور دیہات میں بھی زیادتی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ حضرت عمر کا انصاف کی تلوار کا رعب اور دبدبہ بہت تھا۔ آپ کے گورنر کے بیٹے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو آپ نے گورنر کے بیٹے کو بھی سزا دی، اور گورنر کی حیثیت اور ان کے ساتھ تعلق کو آپ کسی خاطر میں نہ لائے اور کوئی پرواہ نہ کی۔ یہی ضرورت ہے آج کہ بلا تفریق اور بلا امتیاز قانون کو نافذ کیا جائے، جرائم پر سزائیں دی جائیں۔ اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ سزائیں دی جائیں، مطالبے بھی ہو رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی جب سزائیں دی جاتی ہیں تو ایک طبقہ سزاؤں کے خلاف بھی بولنے لگ پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے ظالم کسی رحم کے مستحق نہیں ہیں۔ پوری قوم کی اپیل ہے اور ہر طبقہ حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان درندوں کو فوراً گرفتار کیا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے اور انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے۔ قانون جتنی جلد حرکت میں آئے گا، معاشرے کے اندر استحکام اور ایسے واقعات کا تدارک بھی اتنی ہی جلدی ہوگا۔